ایک شہر جو ہنستے ہوئے بسایا گیا اور اس میں بسنے والی قوم جسے ہر نعمت سے نوازا گیا تھا، مگر وہ انسانی تاریخ میں ایک ایسی سرزمین تھی جہاں گناہ چھپ کر نہیں، اعلانیہ انداز میں کیے جاتے تھے۔ اس قوم کا جرم اتنا انوکھا تھا کہ اس جیسا فعل انسانی یادداشت میں کبھی درج ہی نہ ہوا تھا۔ اللہ کو ان کا راستہ پسند نہ آیا اور پھر اللہ کا فیصلہ اتر گیا، اور پل بھر میں اس پوری قوم کو بستی سمیت الٹ دیا گیا جو قیامت تک عبرت بن کر رہ گیا۔ یہ قوم تھی قوم لوط، اور یہ بستا ہوا شہر تھا سدوم۔ آج کے اردن اور فلسطین کے درمیان دو مشہور شہر واقع تھے، سدوم اور عمورہ۔ سدوم ایک ایسا شہر تھا جہاں زمین میں چشمے اور باغات دونوں موجود تھے۔ فصلیں اتنی مضبوط تھیں کہ لوگوں کو کبھی اندازہ ہی نہ ہوا کہ یہ زمین بھی انکار سن سکتی ہے۔ کھجوروں کے گچھے نرم تھے، پھل بھرے ہوئے تھے، اور زمین کے پانی میں مٹھاس تھی، لیکن ان کے دل زمین کی مٹھاس کے برعکس آہستہ آہستہ سختی میں ڈھلنے لگے۔ پہلے پہل ان کے گناہ فرد تک تھے۔ تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ پھر سردار مسکرا کر بولے، یہ نیا راستہ ہے، اس میں مزہ ہے، اور پھر لوگوں میں یہ شوق، عادت اور رویہ بن گیا۔ گناہ اب صرف فعل نہیں رہا، تہذیبی رنگ میں ڈھل گیا۔ جہاں لوگ رات کے اندھیروں سے نکل کر کھلی مجلسوں میں اعلانیہ فیصلے کرتے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام کو بحث میں اڑا دیتے۔ دور ایک شہر بابل میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ پھر اللہ کے حکم سے یہ ہجرت کر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یعنی یہ دونوں صرف رشتے سے نہیں، دین کے سفر سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم ان کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف بچا کر لے گئے جس میں ہم نے ساری دنیا کے لیے برکت رکھی ہے۔ اس سے مراد شام کا علاقہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اللہ کی رہنمائی میں شام کے قدیم شہروں میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام خود ایک شہر میں رک گئے اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور بستی کی طرف بھیج دیا جس کا نام تھا سدوم، جہاں انہیں نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے تو روشنی اور رنگوں سے بھری دنیا کے بیچ ان کے قلب میں عجیب سی کپکپی اتری۔ آنکھوں کے آگے تجارت کے قافلے، اونچے مکان، بازاروں میں عنبر اور ریشم کی خوشبو، کھیتوں میں لہراتی ہریالی، سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی گواہی دے رہا تھا۔ مگر جیسے جیسے آپ لوگوں کے درمیان چلے، ان کے چہرے سے مسکراہٹ آہستہ آہستہ مٹنے لگی، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے وہ ایک نبی کے لیے صرف دکھ کا منظر نہیں، دل ہلا دینے والی حقیقت تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی فطرت کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا۔ مرد عورتوں سے دور ہو کر مردوں میں ہی مائل ہو گئے تھے، ایسا گناہ جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ قرآن کے مطابق یہ لوگ اس برائی کو صرف چھپ کر نہیں، کھلے عام انجام دیتے تھے۔ ان کی مجلسوں میں بے حیائی، گلیوں میں فحاشی، دروازہ بند کرو اور شراب لاؤ، اور راستوں پر مسافروں کے ساتھ بدسلوکی معمول بن چکی تھی۔ لگتا ہے یہ اکیلا ہے، چلو اس کی محنت کا پھل ہم لے لیتے ہیں۔ سدوم میں قانون ہمارا ہے، یہ سامان ہمیں دے، اس سے میں تم سب کو رات میں دعوت دوں گا۔ جس شہر کو اللہ نے امن، رزق اور خوبصورتی دی تھی، ذرا سوچو، اسی سرزمین پر لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو پریشان کرتے۔ خدا کا واسطہ مجھے آزاد کر دو۔ ان کا مال لوٹ لیتے، ان کے ساتھ نامناسب میلان رکھتے اور ان حرکتوں پر فخر محسوس کرتے تھے۔ نعمتوں کی وادی اب گناہوں کا میدان بن چکی تھی۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے اور انہیں کہا، اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، میں تم تک وہ پیغام لایا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ قوم کے جوان ہنستے ہوئے بولے، بھلائی ہمارے شہر کی گلیوں میں بہتی ہے، ہم نے کسی نبی سے نہیں مانگی۔ لوط علیہ السلام نے کہا، قوموں کا عروج ایمان سے ہوتا ہے، دیواروں کی بلندی سے نہیں۔ سردار غصے میں بولے، دیواروں کی بلندی ہم نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، ایمان کون سی چیز ہوتی ہے؟ لوط علیہ السلام نے نرم لہجے میں کہا،
جہاں انسانی فطرت خود روند دی جائے وہاں شہروں کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ قوم نے طنز کرتے ہوئے کہا، لے آؤ وہ عذاب جس سے ڈراتے ہو۔ انہیں لگتا تھا کہ اللہ کی بات صرف ایک گفتگو ہے، مگر انہیں کیا پتا کہ اللہ کی بات فیصلہ ہوتی ہے۔ ایک دن نہیں، ایک ماہ نہیں، پورا ایک دور، نسلوں سے گزرنے والا عرصہ۔ لوط علیہ السلام انہی گلیوں، انہی بازاروں اور انہی لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر ہر روز ایک ہی صدا بلند کرتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، اس راستے کو چھوڑ دو، اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آؤ۔ مگر جواب میں وہی چہرے، وہی طنز، وہی گھمنڈ۔ یہ جسم ہمارا ہے، اس پر ہمارا اختیار ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ سب دیکھنا ذہنی اذیت اور روحانی بوجھ بن گیا تھا۔ آخرکار آپ کی قلب میں وہی بے بسی اتری جو ہر نبی کے امتحان کا سب سے بھاری لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا اور دعا کے لیے دامن پھیلایا، اے میرے رب، اس فاسد قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ اور یہاں سے اللہ کے فیصلے کی ہوا چل پڑی۔ ایک روز اللہ کے فرشتے انسانی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر عزت اور مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا۔ آپ نے فوراً اپنی روایتی مہمان نوازی دکھاتے ہوئے فرمایا، تھوڑی دیر رکیں، میں آپ کے لیے کچھ حاضر کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان پیش کیا، مگر انہوں نے دیکھا کہ مہمان ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے اور کھانے کو چھو بھی نہیں رہے۔ آپ کے چہرے پر فکر کی لکیر ابھر آئی۔ فرشتے سمجھ گئے کہ خلیل اللہ کے قلب میں سوال اٹھ چکا ہے۔ تب انہوں نے فرمایا، گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا اور شکر کی مسکراہٹ لوٹ آئی۔ خوشخبری کے بعد فرشتوں نے اگلا فیصلہ بھی سنایا، ہم اب ایک ایسی بستی کی طرف جا رہے ہیں جو حد سے زیادہ فساد اور بے حیائی میں ڈوب چکی ہے۔ وہاں ایک نبی تشریف فرما ہے، حضرت لوط علیہ السلام، اور ہم ان کی قوم کو تباہ کرنے بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو رحم اور شفقت کا سمندر تھے، آپ نے فرشتوں سے سفارش کی کہ شاید ہدایت کا کوئی راستہ ابھی باقی ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ آسمان میں لکھا جا چکا تھا۔ ہدایت کی مہلت پوری ہو چکی تھی اور فرشتے وہاں سے نکل پڑے۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر انسانی شکل میں مہمان بن کر گئے۔ جیسے ہی شہر میں خبر پھیلی کہ لوط علیہ السلام کے گھر مہمان آئے ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ دروازوں پر آوازوں کا طوفان برپا ہو گیا۔ جوان بولے، دروازہ کھولو، مہمانوں کا استقبال ہم خود کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت صاف الفاظ میں روکا، نصیحت کی اور اللہ کا خوف یاد دلایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہاں سے چلے جاؤ اور میرے مہمانوں کو تنگ مت کرو۔ قوم نے چیخ کر کہا، ہمیں تمہاری نصیحت میں کوئی دلچسپی نہیں، ان مہمانوں کو باہر بھیجو۔ اور پھر فرشتوں نے اپنی اصل شکل ظاہر کر دی۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا، گھبرائیں مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کر بالکل مت دیکھنا، کیونکہ صبح ہوتے ہی ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ یعنی جس سرزمین سے رحمت والے نکل گئے، وہیں سے عذاب کا پہلا سر بلند ہوا۔ اور پھر جب اللہ کا حکم آیا، زمین لرزنے لگی، گھر پلٹنے لگے اور آسمان سے نشاندار پتھر گرنے لگے۔ ہر پتھر اپنا پتہ، اپنا نشانہ، اپنا مجرم لے کر آیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق اللہ نے اس بستی کو زمین کے سینے سے اوپر اٹھا دیا۔ ہر طرف پتھر برس رہے تھے، نہ محلوں کی اونچی چھتیں انہیں بچا سکیں، نہ سردار کی طاقت کام آئی، نہ لوگوں کا مال کام آیا۔ لوگ چیخ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، اور ان کا سارا غرور اور گناہ ہر پتھر کے ساتھ زمین کے نیچے دھنس رہا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے پورے شہر کو پلٹ دیا۔ ہر راستہ، ہر گلی، ہر مکان الٹ گیا۔ شہروں کے نام مٹ گئے، راستے مٹ گئے، اور لوگ بھی مٹ گئے، مگر واقعہ نہیں مٹا، کیونکہ اللہ نے اسے عبرت بنانا تھا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سمجھ آیا تو کامنٹس میں لکھیں کہ آپ کو قوم لوط سے کیا سبق ملا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔